أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ کائنات زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ عشر من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانہ وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المزمزة. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں. 10 چیزوں مونچھوں کا ترشوانا اور ان کو پس کرنا، داڑھی کا چھوڑ دینا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر ناک کی صفائی کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو کہ جن میں اکثر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے اہتمام سے دھونا، غسل براجم، و نتف الابط اور بغل کے بال مونڈنا صاف کرنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، پانی سے استنجا کرنا، اور 10ویں چیز راوی کہتے ہیں کہ وہ کلی کرنا ہے. اس حدیث شریف میں 10 چیزوں کو من الفطرہ قرار دیا، جبکہ ایک اور روایت میں عشر من السنہ قرار دیا کہ 10 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں. چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور ان کی زندگی گزارنے کا منہج، وہ فطرت، اس کو تعبیر کیا گیا فطرت سے، اور وہ فطرت کے عین مطابق ہے. تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی، خود اپنی زندگی اور ان کی اپنی امتوں کے لیے تعلیم، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. لہذا یہ چیزیں انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ تعلیمات میں سے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا، یہ ہے انسانی جبلت کا، فطرت کا تقاضا جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ ایمان اور پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتا ہے ہر شخص، اور فطرتاً طبعاً کفر سے، گناہ کی باتوں سے، بے حیائی سے انسان کو نفرت ہوتی ہے طبعاً. لہذا ہر فطرت سلیمہ وہ ان تمام چیزوں کو پسند کرتی ہے کہ صفائی ستھرائی ہو، اور یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تقاضا ہے کہ انسان کو عین ان فطری چیزوں کی طرف متوجہ کیا جائے جو اللہ کی پسند اور انسان کو اللہ کا قرب دلواتی. لہذا اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ان 10 چیزوں کا تذکر کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ
اللہ کی پسندیدہ اور انبیاء علیہم السلام کے مستقل معمولات ہیں اور ان کی تعلیمات میں سے۔ تو جو شخص ان 10 چیزوں کا اہتمام کرے گا یا دیگر شریعت کے احکامات کے اہتمام کرے گا، وہ گویا کہ انبیاء کی تعلیمات کو عملی طور پر سینے سے لگائے ہوا ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرے گا، چھوڑ دے گا، کوئی مونچھے پست نہیں کرتا، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی داڑھی کٹوانے کے بارے میں ہے، کوئی مسواک کی اہمیت کا قائل نہیں، کوئی کسی عمل میں جو ہے مبتلا، کوئی کسی میں، محض اپنی سستی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر ناخن تراشنے کی بات بھی ہے، کچھ نے ناخن لمبے لمبے رکھنے کی اپنی عادت بنا رکھی ہے، چاہے وہ مستورات ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سب کی سب چیزیں خلاف فطرت ہیں، صفائی ستھرائی کے منافی ہیں۔ تو بھائی شریعت کی منشا سے ہٹ کر ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، جو اگر ان پر عمل نہیں کرتا، جو ان پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی منشا کے موافق ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنا وہی قابل اللہ کے ہاں باعث عزت و تعظیم ہے، تکریم ہے، جیسے کہ عمل تمام انبیاء کی سنت ہو اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہو اور سارے انبیاء کی تعلیم ہی یہ ہو، تو پھر تو ان چیزوں کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث میں 4 چیزوں کو صراحتاً انبیاء علیہ السلام کی سنتیں قرار دیا ہے، اس میں سے ایک حیا ہے، دوسری خوشبو کا استعمال ہے، تیسری مسواک کا اہتمام ہے، اور چوتھی نکاح کرنا، کہ نکاح انبیاء علیہ السلام کہ یہ مسنون اعمال ہیں۔ ان سب اعمال کا رواج دینا اور اس کا اہتمام کرنا یہ عین تقاضا دین بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اپنے نظام زندگی نہ فرمائے۔